بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعت کا مقدمہ، تالیف حسین الامینی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ احادیث میں امام کا مقام کتنا بلند ہوا ہے۔ محدثین اہل سنت پیغمبر اکرم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس میں حضرت فرماتے ہیں، جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، جس نے امام یعنی حاکم اسلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ واضح ہے کہ اس حدیث میں امام سے مراد مولانا وحید الزمان نے بریکٹ میں حاکم اسلام کیا ہے، لیکن اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں پیغمبر اکرم کی ایک انتہائی اہم اور معنی خیز حدیث موجود ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلت کی موت ہے۔ مولانا وحید الزمان اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں اس لفظ سے مذکور ہے، مگر حدیث کی کتابوں میں مجھے اس لفظ سے نہیں ملی۔ مولانا کی اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس حدیث کا اہل سنت کی عقائد کی کتب میں درج ہونا بتاتا ہے کہ امامت کا تعلق عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ مولانا کا یہ لکھنا کہ حدیث کی کتب میں مجھے یہ حدیث اس لفظ سے نہیں ملی، اس سے اس حدیث پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ شاہ اسماعیل شہید نے منصب امامت میں اس حدیث کے یہ الفاظ لکھے ہیں، جس نے امام وقت کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ہمارے محترم قارئین اس حدیث میں اگر کوئی معمولی سا بھی غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر امام سے مراد حاکم وقتی ہوتا ہے تو پھر اس کی شخصیت تو پہلے ہی لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی ملک کا حاکم تو مشہور و معروف شخص ہوتا ہے، لوگوں کو اس کی معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ دوسری بات یہ کہ جس امام کی معرفت کے بغیر انسان جہالت و گمراہی کی موت مرتا ہے، اس کے بارے میں تو یقین ہونا چاہیے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب ہر شخص خود ہی فیصلہ کرے گا کہ یزید و ولید جیسے فاسق و فاجر اس حدیث کے مصداق ہو سکتے ہیں کیا بنو امیہ اور بنو عباس کے دیگر ظالم و جابر عیاش حکمران اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ قرآن میں امام کی اطاعت کا کس طرح حکم دیا گیا ہے؟ برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ ماوردی متوفی 450 ہجری لکھتے ہیں، شریعت نے دین کے معاملے میں تمام امور کی باغ ایک مجاز شخص کو تفویض کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمرانوں کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے حکام کی اطاعت فرض کر دی، اور یہ حکام وہ امام ہیں جو ہم پر مقرر کیے گئے ہیں۔ علامہ ابن خلدون مذکورہ بالا آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، تمام مخلوق پر امام کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے ارباب امر امامت کی اطاعت کرو۔ مذکورہ بالا دو علماء اہل سنت نے جس آیت کو نقل کیا ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، جس میں خدا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں لفظ اولو الامر سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں تو اختلاف شروع ہی سے چلا آ رہا ہے، لیکن خود اہل سنت کے اندر بھی اس بات پر اتفاق نہیں کہ اولو الامر سے مراد حاکم وقت ہی ہے یا اس اولو الامر کے مصداق علماء ہیں، جیسا کہ ہم ابھی بیان کرتے ہیں۔ اولو الامر کے تعین میں شیعہ سنی نقطہ نظر۔ شیعوں کا تو شروع سے ہی موقف چلا آ رہا ہے کہ مذکورہ بالا سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اولو الامر سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت۔ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے۔
جب پیغمبر اکرم نے فرما دیا کہ میری اطرت قیامت تک قرآن سے جدا نہیں ہوگی، تو پھر اطرت پیغمبر میں جو آئمہ ہوئے انہی کا حکم واجب الاطاعت ہے۔ دوسری طرف علماء اہل سنت آج تک حتمی فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس آیت میں اولو الامر سے کون لوگ مراد ہیں۔ اہل سنت کے بہت بڑے اسکالر علامہ محمد شفیع، سابقہ مفتی دارالعلوم دیوبند، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، مجاہد اور حسن بصری مفسرین قرآن نے اولو الامر کے مصداق علماء و فقہا کو قرار دیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور نظام دین ان کے ہاتھ میں۔ پھر لکھتے ہیں کہ ایک جماعت مفسرین کی، جن میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں، فرمایا کہ اولو الامر سے مراد حکام اور عمرہ ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے۔ پھر اولو الامر کے بارے میں تیسری رائے لکھتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ لفظ دونوں طبقوں کو شامل ہے، یعنی علماء کو بھی اور عمرہ کو بھی، کیونکہ نظام عمرہ انہی دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر تیسری رائے کی مزید تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آیت مذکورہ میں اولو الامر کی اطاعت سے مراد علماء و حکام دونوں کی اطاعت مراد ہے، اس لیے اس آیت کی روح سے فقہی تحقیقات میں فقہ کی اطاعت اور انتظامی امور میں حکام اور عمرہ کی اطاعت واجب ہو گئی۔ کیا ایک وقت میں دو اولو الامر ہو سکتے ہیں؟ اہل سنت مفسر مولانا محمد شفیع مرحوم نے اپنی تفسیر میں بیک وقت دو اولو الامر ہونے کا نظریہ تو لکھ دیا ہے، لیکن یہ نظریہ کس دور میں رائج رہا اور کیا کسی دور میں اس نظریے کو حتمی طور پر تسلیم بھی کیا گیا؟ یہ محض کتابی نظریہ ہے جو صرف کتابوں کی حد تک ہی ہے، کیونکہ تاریخ اسلام کے مطالعے سے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ حکام وقت اور علماء میں تو اکثر اختلاف ہی رہا ہے۔ اس لیے علماء اور حکام وقت دونوں کو وقت اور علماء میں تو اکثر اختلافی رہا ہے، اس لیے علماء اور حکام وقت دونوں کو اولو الامر تسلیم کرنے کی بات تو رہی ایک طرف، برادران اہل سنت میں کسی ایک شخص کو اولو الامر تسلیم کرنے پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا، جس کا اظہار خود اہل سنت دانشور بھی کرتے ہیں۔ مثلا جناب محمد امین منہاس، امیر تحریک فہم القرآن، نے اپنے ایک مضمون میں مذہبی جماعت کی ناکامی کی وجوہات لکھی ہیں۔ اس میں مذہبی جماعتوں کی ناکامی کی 13ویں وجہ یہ لکھتے ہیں کہ سورہ نساء کے پہلے حصے میں اولو الامر کا تعین ہے، جو صدیوں سے کاملاً متروک ہو کر رہ گیا ہے، یعنی جس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ حالانکہ قرآن کریم تمام زمانوں کے لیے کامل اور اس کے کسی ایک حکم پر شعور اور تسلسل سے عمل ترک کر دینا جو کہ صدیوں سے بالفعل ہو رہا ہے، کسی طرح بھی اسلام کے دائرے میں نہیں آتا۔ آج کی امت مسلمہ کے لیے اشد ضروری ہے کہ اولو الامر کے بارے میں انتہائی وضاحت سے بات کو سمجھا جائے اور اولو الامر کی اطاعت کی جائے۔ کیا حاکم اولو الامر کا مصداق ہو سکتا ہے؟ اہل سنت مفسر مولانا محمد شفیع، سابقہ مفتی دارالعلوم دیوبند، نے اولو الامر کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک جماعت مفسرین نے، جن میں حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں، فرمایا ہے کہ اولو الامر سے مراد حکام اور عمرہ ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے، لیکن جو فاسق و فاجر اور بد کردار افراد تخت نشین ہوتے گئے، انہیں اولو الامر کہنے کا نظریہ عوام میں غیر مقبول ہوتا چلا گیا، لیکن ہر آنے والے حاکم کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ حکومت کی کرسی ملنے سے آدمی اولو الامر بن جاتا ہے اور لوگوں پر اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف عوام الناس ہیں جو اس نظریے سے آج تک بیزار چلے آ رہے ہیں، وہ یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ کیا یزید جیسا فاسق و فاجر اولو الامر کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے، اور خدا ایسے شخص کی اطاعت کا حکم دے سکتا ہے جس نے نواسے رسول کو شہید کروایا، مدینہ منورہ کی بے حرمتی کروائی اور واقع حرہ میں بے شمار صحابہ کرام کو چن چن کر شہید کروایا اور بے شمار صحابہ زادیوں کی بے حرمتی کروانے کا سبب بنا؟ کیا عبد الملک جیسا شخص اولو الامر کہلانے کا حق رکھتا ہے جو حجاج بن یوسف جیسے سفاک اور صحابہ و تابعین کے قاتل کا سرپرست تھا؟ قرآن نے جس اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کیا ولید بن یزید جیسا شخص اس کا مصداق ہو سکتا ہے، جس کا تذکرہ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء میں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں ولید بڑا ہی فاجر و فاسق اور پکا شرابی تھا،
اس نے ارادہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب نوشی کرے گا۔ خود ولید کے بھائی سلمان بھی یزید نے کہا باخدا ولید بڑا پکا شرابی اور بے باک فاسق تھا۔ ذہبی کا بیان ہے کہ وہ شرابی اور لواطت کا شوقین تھا۔ ابن فضل اللہ نے مسالک میں لکھا ہے کہ ولید بڑا ہی ظالم، سرکش، حاسد، بے راہ اور اپنے وقت کا فرعون زمانہ بھر کا عیب دار، روز محشر اپنی قوم کے آگے دوزخ میں جاننے والا، لوگوں کو تکلیف دینے والا، بد انجام، ہلاک ہونے والا، قرآن کریم کو نیزے پر اٹھانے والا، فاسق و فاجر اور گناہوں پر بڑا دلیر تھا۔ کیا منصور دواقی جیسا حریص و بخیل اولی الامر کہلانے کا مستحق ہے، جس نے ابن حرمہ نامی شرابی شاعر کے بارے میں اپنے گورنر مدینہ کو حکم دیا تھا کہ جو اسے شراب پینے پر پکڑے الٹا اس پکڑنے والے کو 100 درے مارے جائیں؟ کیا ہارون الرشید جیسا لہو لعاب کا دل دادا یا امین و مامون جیسے شرابی متوکل جو صرف شراب کا متوالا نہیں تھا بلکہ اس کے پاس 4000 لونڈیاں تھیں، یہ لوگ اولی الامر کہلا سکتے ہیں؟ کیا موجودہ زمانے کے مسلمان حکمران اولی الامر کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں، جبکہ موجودہ زمانے میں تو بعض اسلامی ممالک کی حکمرانی عورتوں کے پاس بھی رہی ہے؟ کیا ان کو اولی الامر کہا جا سکتا ہے؟ غرض کے حاکم وقت کو اولی الامر کہنے کا نظریہ پہلے ہی اتنا مضبوط نہ تھا، اوپر سے حکمرانوں کے فسق و فجور نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ اس سب کچھ کے باوجود ہم اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہی کہیں گے کہ اگر انہیں اس بات میں وزن نظر آتا ہے کہ حاکم وقت اولی الامر کا مصداق ہو سکتا ہے تو بڑی خوشی سے اس نظریے کو قبول کریں۔ اس کے علاوہ اب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کیا اہل سنت کے نزدیک علماء کرام اولی الامر کی مصداق ہو سکتے ہیں؟ کیا اہل سنت نے کبھی کسی عالم دین کو اولی الامر تسلیم کیا ہے؟ اہل سنت مفسر مولانا محمد شفیع مرحوم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس، مجاہد اور حسن بصری مفسرین قرآن نے اولی الامر کے مصداق علماء و فقہا کو قرار دیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت میں بڑے بڑے نامور علماء ہر زمانے میں گزرے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی صاحب نہ خود اولی الامر ہونے کا دعویٰ کر سکے اور نہ ہی دوسرے علماء اہل سنت نے کسی عالم کو اولی الامر تسلیم کیا۔ انہی حقائق کے پیش نظر امیر تحریک فہم القرآن جناب محمد امین مناس نے اصل حقیقت کی طرف لوگوں کو توجہ مبذول کروائی ہے کہ اولی الامر کا تعین اہل سنت میں صدیوں سے کاملاً متروک ہو کر رہ گیا ہے، اور آج کی امت مسلمہ کے لیے اشد ضروری ہے کہ اولی الامر کے بارے میں انتہائی وضاحت سے بات کو سمجھا جائے اور اولی الامر کی اطاعت کی جائے۔ برادران اہل سنت اولی الامر کے بارے میں کوئی متفقہ رائے کیوں نہ قائم کر سکے، اور اولی الامر کے بارے میں ان کا نظریہ تھوڑے ہی عرصے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ پہلے 4 خلفاء جنہیں برادران اہل سنت خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کے دور میں یہ نظریہ کسی حد تک عوام کے ذہن میں بیٹھا رہتا ہے کہ حاکم وقت ہی اولی الامر ہوتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والی اموی اور عباسی خلفاء کے پست کردار کی وجہ سے لوگ تذبذب کا شکار ہو گئے۔ اب مشکل یہ آن پڑی کہ ہر حاکم کو اولی الامر قرار دے کر اس کی اطاعت واجب قرار دینے میں ان کا ظلم و ستم اور فسق و فجور رکاوٹ تھا، اور اگر یہ کہا جاتا کہ علماء و فقہا ہی اولی الامر ہیں تو اس سے ایک طرف حکمرانوں سے ٹکراؤ ہونا فطری امر تھا، دوسری طرف ہر عالم دین کو اس سند مل جاتی کہ اس کی اطاعت واجب ہے، اور اس سے بھی بڑی مشکل یہ تھی کہ اس وقت ائمہ اہل بیت بھی موجود تھے جو اپنے اپنے زمانے میں علم و ہدایت اور تقوی کے روشن مینار تھے۔ ان کی موجودگی میں بھی عالم دین کا اولی الامر بننے کا دعویٰ آسان نہیں تھا۔ یہ اور اس جیسی بہت ساری وجوہات کی بنا پر یہ نظریہ بھی کتابوں کی حد تک ہی رہ سکا، عوام میں رائج نہ ہو سکا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل سنت میں امامت کا ایک نیا نظریہ رائج ہو گیا۔ شیعوں کا نظریہ امامت چونکہ باقی اسلامی فرقوں سے مختلف تھا، جس کے مطابق امام 12 ہیں اور ہر امام اپنے زمانے میں قرآن و سنت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اور اس کی پوری زندگی قرآن و سنت کی عملی تصویر ہوتی ہے، لیکن جمہور مسلمین میں بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں ایسے لوگ برسر اقتدار آ کر
امام کہلواتے رہے جو اعلانیہ فسق و فجور کے مرتکب ہوتے تھے۔ ایسے میں عوام یہ جاننے کا حق رکھتے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا ایسے اماموں کو معزول کر دینا چاہیے یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اس بارے میں جمہور مسلمین کے علماء نے جو اصول بتائے ہیں وہ بڑی تفصیل سے ان کی کتب میں درج ہیں۔ مثلا شرح عقائد نصفی اہل سنت کے عقائد کی مشہور کتاب ہے، اس کی چند عبارتیں ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں لکھا ہے کہ دیدہ دانستہ اگر فاسق کو امام بنائے تو گنہگار ہوں گے، البتہ امامت اس کی منعقد ہو جائے گی اور پھر خروج اس پر جائز نہ ہوگا۔ اگر تسلط کر کے فاسق بادشاہ بن جائے تو وہ گنہگار ہوگا، مگر لوگوں پر اس کی اطاعت فرض ہوگی اور خروج پر اس پر حرام ہوگا۔ پھر آگے مزید لکھتے ہیں کہ اگر عورت یا غلام یا ناقص الاعضاء یا غیر مجتہد وغیرہ مسلط ہو جائے تو اطاعت اس کی واجب ہوگی۔ پس ظاہر ہوا کہ اسلام کے سوا امامت میں کوئی اور بات جیسے کہ بنی ہاشم یا اولاد علی ہونا یا افضل زمانہ ہونا یا معصوم ہونا شرط نہیں جو قاعدے کے شیعہ نے لگائی ہیں، اور امام معزول نہیں ہوتا فسق و فجور سے بلکہ مستحق عزل ہوگا۔ اگر امام سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، خواہ کبیرہ خواہ صغیرہ، یا کسی پر وہ ظلم کر بیٹھے تو اس سبب سے مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ اس امام کو برطرف کر دیں، کیونکہ فتنہ عظیم اور کشت و خون ہونے کا احتمال ہے۔ دوسرے، جب امام کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں تو گناہ کے سبب اس کا معزول کرنا محض بیجا ہے۔ اسی سبب سے سلف کے لوگ علماء راشدین کے بعد ظالم اور فاسق اماموں کی بھی اطاعت کرتے رہے اور ان کے ساتھ جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھتے اور ان پر چڑھائی کرنے والوں کو برا سمجھتے تھے۔ ابن عباس سے بخاری اور مسلم نے روایت کی کہ حضرت نے فرمایا کہ اپنے امیر سے اگر کسی بری بات کو سرزد ہوتے دیکھے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ جو شخص صبر نہیں کرے گا اور جماعت سے جدا ہو جائے گا تو اس طرح مرے گا جیسے اہل جاہلیت مرتے ہیں۔ امامت کے بارے میں تفصیل ہم نے اہل سنت کی نہایت مستند اور مشہور کتاب سے نقل کی ہے۔ اس عبارت کے آخر میں حضرت ابن عباس کی زبانی پیغمبر اکرم کی جو حدیث نقل کی گئی ہے اس کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایسی حدیثیں ظالم و جابر حکمرانوں نے سادہ لو عوام کو خاموش کرنے کے لیے اپنے زرخرید علماء سے تیار کروائیں اور بزرگ شخصیات کے ذریعہ حضرت سے منسوب کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس حدیث میں تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر حاکم شرع 5، 10 یا 200-400 افراد کو کسی مہم پر روانہ کرے اور ان پر کسی ایک آدمی کو امیر مقرر کرے اور راستے میں وہ امیر کوئی غلط کام کر گزرے تو ایسی صورت میں بجائے راستے میں ہی اس امیر کو مخالفت کرنے یا الگ جماعت بنا لینے کے انسان حاکم شرع کے پاس واپس آنے تک صبر کرے اور بس۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم بات کو مزید آگے بڑھا کر بحث کو طول دینے کے بجائے شیعوں کے نظریہ امامت کی مزید تھوڑی وضاحت کر کے اس بحث کو سمیٹ دیں۔ شیعوں کو باقی اسلامی فرقوں سے ممتاز کرنے والی چیز اولی الامر کا تعین ہے۔ جو چیز شیعوں کو باقی اسلامی فرقوں سے ممتاز ہی نہیں کرتی بلکہ شیعت کے استحکام اور ترقی میں مرکزی کردار ادا کرتی چلی آ رہی ہے، وہ شیعوں کا اولی الامر کے بارے میں واضح دو ٹوک اور خوبصورت موقف ہے کہ اولی الامر صرف وہی ہستیاں ہو سکتی ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والی ہوں اور سیرت پیغمبر کا عملی نمونہ ہو، اور وہ ائمہ اہل بیت تھے۔ پیغمبر اکرم کے بعد تقریباً 250 سال تک ائمہ اہل بیت بحیثیت اولی الامر موجود رہے، اور جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے کہ یہ بزرگوار اپنے اپنے زمانے کے گمنام افراد نہیں تھے کہ انہوں نے لوگوں سے علیحدہ رہ کر زندگی گزاری، اور نہ ہی ایسا تھا کہ یہ ائمہ لوگوں کے درمیان تو رہے لیکن لوگ ان کے علمی مقام و مرتبے سے ناواقف رہے، بلکہ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ ان میں سے ہر امام اپنے اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم اور سب لوگوں سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار تھے، جیسا کہ ان ائمہ کے حالات میں گزشتہ صفحات میں لکھا جا چکا ہے۔ ائمہ اہل بیت کا اپنے بعد امت کی رہنمائی کا بندوبست کرنا،
پیغمبر اکرم کے بعد تقریباً 250 سال تک ائمہ اہل بیت لوگوں کی رہنمائی کے لیے مرجع خلائق رہے۔ ان ائمہ کے بعد لوگ دینی مسائل میں رہنمائی کہاں سے حاصل کریں؟ اس سلسلے میں ان ائمہ نے اپنی زندگی میں ہی رہنما اصول دیے تاکہ لوگ انتشار کا شکار نہ ہوں اور مرکزیت قائم رہے۔ اس سلسلے میں ائمہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کے جاننے والے فقہا کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے، مجتہدین اور فقہا میں سے جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا اور خدا کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہو تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں۔ اسی طرح امام میں آخر الزمان ایک سائل کے جواب میں فرماتے ہیں، ہمارے بعد پیش آنے والے واقعات میں ان اشخاص کی طرف رجوع کرو جو ہمارے علوم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ واضح رہے کہ ہر فقیہ اور مجتہد لائق تقلید نہیں، بلکہ جس میں ائمہ کی بیان کردہ مندرجہ ذیل شرائط پائی جاتی ہیں اسے مجتہد جامع شرائط کہا جاتا ہے، اور شیعہ اپنے ائمہ کے بعد ہر زمانے میں ایسے مجتہدین کی تقلید کرتے چلے آ رہے ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ صرف شیعوں نے ہی اپنے ائمہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ان مجتہدین کے احکام کو دل و جان سے تسلیم نہیں کیا، بلکہ ان مجتہدین نے بھی ہر قسم کے مصائب و آلام سہ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے سیرت ائمہ کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی وہ مقام حاصل نہ کر سکے جو شیعہ فقہا کو اپنے زمانے میں حاصل ہوتا رہا ہے۔ ابتدائی صدی میں شیخ صدوق، شیخ مفید اور سید مرتضیٰ علم الہدا ہوں، یا شیخ ابو جعفر طوسی، علامہ ہلی، یا 10ویں 11ویں صدی میں محقق کرکی، شہید ثانی شیخ مرتضیٰ اردبیلی یا شیخ بہائی، ان بزرگوں کو اپنی زندگیوں میں جو مقام حاصل رہا، حکام وقت بھی ان پر حیران و ششدر رہتے تھے، اور ان کے بعد 14ویں صدی کے سید حسین بروجردی یا آقا محسن الحکیم یا عصر حاضر کے سید ابو القاسم الخوئی تقلید کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے حاشیہ نمبر 122 والی کتاب کی طرف رجوع کریں۔ ہو یا طاغوت شکن آیت اللہ خمینی، کیا کوئی بڑے سے بڑا حکمران وہ مقام حاصل کر سکا جو ان بوریہ نشین فقہا کو حاصل رہا؟ شیعہ فقہا مجتہدین کی قدر و منزلت کی وجوہات۔ شیعہ فقہا و مجتہدین کی عوام کی نظروں میں اتنی زیادہ قدر و منزلت اور وقار کی پہلی وجہ تو یہی نظر آتی ہے کہ خود ائمہ اہل بیت نے لوگوں کو ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری وجہ ان مجتہدین کا ذاتی کردار، لوگوں سے ان کا حسن سلوک، ان کی خدا خوفی اور خمس کی صورت میں ان کے پاس کروڑوں سے تجاوز روپے ہونے کے باوجود ان کی ذاتی زندگی کا انتہائی سادہ ہونا اور اس جیسی بے شمار باتیں ہیں، اور ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ بات کہ شیعہ فقہا و مجتہدین کی شروع سے ہی یہ روش رہی ہے کہ نہ ہی پیچھے والے علماء خواہ اور زبردستی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی آگے والے دوسروں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ جو کسی کا علمی مقام و مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے، اس کی علمی و فقہی کاوشیں علماء کے سامنے آتی جاتی ہیں، وہ خود بخود آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور باقی علماء نہ صرف اس کی علمی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اس مجتہد کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ بلکہ شیعہ مرجعیت کا انتہائی سنہرا واقعہ یہ ہے کہ آیت اللہ حسین کو قمری اپنے زمانے کے مرجع تقلید تھے، لیکن انہوں نے شیخ مرتضیٰ انصاری، جو عمر میں ان سے کافی چھوٹے تھے لیکن ان کی علمیت دیکھ کر آیت اللہ حسین کو قمری نے اپنے تمام مقلدین کو حکم دیا تھا کہ وہ شیخ مرتضیٰ کی تقلید کریں۔ یہ فقط ایک مثال ہے، ورنہ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جن کی وجہ سے شیعت ہر دور میں مضبوط ہوتی چلی گئی۔ مسئلہ امامت کی بابت شیعوں پر چند بے بنیاد تہمتیں۔
جس طرح شیعوں کے باقی عقائد مثلاً تقیہ، نکاح، موتا وغیرہ کو توڑ موڑ کر سادہ لو عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح شیعوں کے عقیدہ امامت کے بارے میں بہت ساری بے بنیاد تہمتیں ہر زمانے میں ان پر لگائی جاتی رہی ہیں، تاکہ عوام کو نہ صرف ان سے نفرت دلائی جائے بلکہ انہیں اشتعال بھی دلایا جا سکے۔ اور اس بات کا زیادہ افسوسناک پہلو یہ کہ شیعوں پر ایسے من گھڑت الزامات لگانے والے کوئی عام مولوی نہیں بلکہ اپنے وقت انتہائی جید علماء ہوتے تھے، اور آج بھی ایسے علماء جن کا معاشرے میں بہت بلند مقام ہے وہ اس افسوسناک روش کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بطور مثال ہم دیوبندی مکتب فکر کی انتہائی بزرگ شخصیت جن کا تعارف ان کی کتاب سے پیش لفظ میں ان الفاظ میں کرایا گیا ہے، اس بزرگ دیوبندی عالم نے اپنی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم میں شیعہ سنی اختلاف کے زیر عنوان انتہائی افسوسناک اور بے بنیاد باتیں بلکہ من گھڑت اور خود ساختہ عقائد شیعوں سے منسوب کیے ہیں۔ مثلاً شیعوں کے بارے نظریہ امامت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شیعوں کا اپنے ائمہ کے بارے میں عقیدہ ہے کہ ان پر یعنی ائمہ پر وحی نازل ہوتی ہے، ان کی اطاعت نبی کی طرح فرض ہے، وہ نبی کی طرح احکام شریعہ نافذ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قرآن کریم کے جس حصے کو چاہے منسوخ یا معطل کر سکتے ہیں۔ جناب مولانا یوسف لدھیانوی نے یہ بے بنیاد عقائد کہاں سے نقل کیے ہیں؟ ہم جناب مولانا یوسف لدھیانوی سے پوچھتے ہیں کہ ائمہ پر وحی نازل ہونے کا شیعہ عقیدہ ہونا کس کتاب میں لکھا ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والے شیعہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ جیسی بزرگ علمی شخصیت کو اتنی بڑی بات بغیر کسی حوالے کے لکھتے ہوئے اپنے مقام و مرتبے کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ آپ کے قلم سے نکلی ہوئی بات خود حوالہ بن جائے گی اور آپ کے پیروکار اسے سر آنکھوں پر رکھیں گے، اور پھر نفرتوں کی جو آگ جلے گی معاشرے پر اس کے کتنے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم اسی کتاب میں کسی دوسری جگہ لکھ چکے ہیں کہ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں جب اپنی ظلم و ستم کی چکیوں میں پیسنے کے باوجود شیعت کو ختم نہ کر سکیں تو انہوں نے ایسے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات مذہب شیعہ پر لگانے شروع کر دیے۔ شیعہ علماء ہر زمانے میں ایسے بے سر و پا الزامات کی تردید کرتے رہے۔ مثلاً 4 صدی ہجری کے بزرگ شیعہ عالم شیخ مفید لکھتے ہیں کہ ائمہ کے متعلق وحی کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ شیعہ محدث شیخ یعقوب کلینی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں نبی اور امام کا فرق واضح کرتے ہوئے امام نے فرمایا ہے کہ یعنی رسول احکام بذریعہ وحی خدا سے لیتے ہیں لیکن ائمہ پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ ائمہ پر عقیدہ وحی کی تردید حضرت علی کی زبانی۔ ائمہ اول حضرت علی امام اول حضرت علی علیہ السلام نے بے شمار مواقع پر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وحی کا تعلق انبیاء سے ہے، اور ائمہ پر وحی آنے کا تصور بھی مکتب اہل بیت میں موجود نہیں ہے۔ نہج البلاغہ جو کہ حضرت علی کے خطبات پر مشتمل ہے، اس کے پہلے ہی خطبے میں فرشتوں کی ذمہ داریوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی ان میں سے کچھ تو وحی الہی کے امین اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان حق اور اس کی قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں۔ دوسری جگہ وحی کو خاصہ انبیاء قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ سبحانہ نے اپنے رسولوں کو وحی کے امتیازات کے ساتھ بھیجا۔ ایک جگہ حضرت کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے بڑے 2 ٹوک الفاظ میں فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب رسولوں سے آخر میں بھیجا اور آپ کے ذریعے وحی کا سلسلہ ختم کیا۔ پھر ایک جگہ حضرت کی وفات کے بعد حضرت کی وفات کے موقع پر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدا میرے ماں باپ یا رسول خدا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ کے رحلت فرما جانے سے نبوت خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے منقطع نہیں ہوا تھا۔ یعنی سابقہ زمانوں میں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی تشریف لے آتے تھے اور وحی کا سلسلہ نہیں رکتا تھا، لیکن حضرت کے دنیا سے
تشریف لے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی بند ہو گیا، اس لیے کسی غیر نبی پر وحی آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اہل بیت پر شریعت محمدیہ کے حلال و حرام کو تبدیل کرنے کا الزام، یہ بزرگ دیوبندی عالم خدا معلوم شیعوں کے بارے میں کیسی کیسی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، کیونکہ تھوڑا آگے ایک اور افسوسناک الزام شیعوں پر عائد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب نبوت کا آفتاب قیامت تک کی ساری دنیا کو منور کرنے کے بعد رخصت ہوتا ہے تو شیعہ عقیدہ کے مطابق خدا ایک دن کیا ایک لمحے کا بھی وقفہ نہیں کرتا، بلکہ فوراً ایک معصوم امام کو کھڑا کر کے اسے شریعت محمدیہ کے حلال و حرام کو بدلنے اور قرآن کو منسوخ کرنے کے اختیارات دے دیتا ہے، اور پھر ایک نہیں لگاتار 12 امام اسی شان کے بھیجتا رہتا ہے۔ گزشتہ الزام کی طرح اگر مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کے اس الزام میں بھی رتی بھر صداقت ہوتی تو بطور مثال ایک مسئلہ ہی سامنے لے آتے کہ قرآن میں یہ حکم اس طرح نازل ہوا اور شیعوں کے ائمہ نے اسے تبدیل کر دیا ہے۔ شریعت محمدیہ کے حلال و حرام کی بابت شیعہ مذہب کا اٹل قانون، جو لوگ لا علمی یا سینہ زوری کی بنا پر شیعوں کے ائمہ پر شریعت محمدیہ کے حلال و حرام کو بدلنے کا الزام لگاتے ہیں، وہ ائمہ اہل بیت کے فرامین سن لیں۔ جس کو حضرت نے حلال بتایا ہے وہ قیامت تک حلال ہے، اور جسے حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ اصول کافی میں ایک باب ہے جس میں امام کی صفات کا بیان ہے کہ اس میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی امام حلال کرتا ہے حلال خدا کو اور حرام کرتا ہے حرام خدا کو۔ قرآن و سنت اور ائمہ اہل بیت کی سیرت کے چند نمونے ہیں۔ جناب مولانا سید محمد یوسف لدھیانوی اور ان جیسے دیگر بزرگوں کی خدمت میں ہم اہل بیت کی سیرت کے صرف چند واقعات بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت علی کے سامنے ایک زانیہ عورت کا مقدمہ پیش ہوا، جب شرعی طریقے سے اس کا جرم ثابت ہو گیا تو آپ اسے سزا دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ میں تیری کتاب کی تصدیق اور تیرے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسے رجیم کی سزا دے رہا ہوں۔ دوسری جگہ حضرت علی کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اے اللہ میں تیری حدود کو معطل کرنے والا نہیں، نہ تیری مخالفت اور تجھ سے دشمنی رکھنے والا ہوں، اور نہ تیرے احکام کو ضائع کرنے والا ہوں، بلکہ تیرے حکم کی اطاعت کرنے والا اور تیرے نبی کی سنت کی پیروی کرنے والا ہوں۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک مسئلہ پوچھا۔ امام نے اس کا جواب دیا اور اس نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ اس طرح ہوتا تو آپ کا کیا جواب ہوتا؟ امام نے اظہار ناراضی کرتے ہوئے فرمایا، خاموش، میں نے جو جواب دیا ہے وہی ہے جو میں نے رسول خدا سے نقل کیا ہے، ہم خود اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ اعمال حج کی تعلیم دیتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت کی سنت ہی وہ سنت ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ تھوڑا آگے اعمال حج کے بیان میں ہی ایک دعا میں فرماتے ہیں، اے اللہ، تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے نبی کی سنت پر قائم رہتے ہوئے میں رمی کر رہا ہوں۔ ہم بات طول دینے کی بجائے اپنے بیان کو یہیں ختم کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں بھی اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کو بھی حق سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بھائیوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی بدگمانیوں کو دور کر دیں۔